بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرمائیں جی۔ آج سورۃ الطارق انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، واو قسم ہے السماء آسمان کی، والطارق اور طارق کا معنی ستارہ بھی کیا جاتا ہے۔ طارق کا لفظی معنی رات کو آنے والا بھی، تو رات کو آنے والا یا ستارے بھی کیونکہ رات کو آتے ہیں، تو ہم نے جو ترجمہ اس کا کرنا ہے وہ رات کو آنے والا کریں گے، جس سے مراد کوئی بھی رات کو آنے والا بھی ہو سکتا ہے اور مراد اس سے ستارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں فرما دیا کہ اس رات کو آنے والے سے مراد جو ہے وہ اصل میں ستارہ ہے۔ وہ اگلی آیات میں واضح ہو جاتی ہے بات۔ تو والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما اور کیا، ادراکا معلوم ہے آپ کو، وما ادراکا اور کیا معلوم ہے آپ کو، مطارق کیا ہے رات کو آنے والا، مطارق کیا ہے رات کو آنے والا، النجم ستارہ ہے، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکتا ہوا یا روشن، روشن ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو رات کو آنے والا جو ہے اس سے مراد کیا ہے، النجم ستارہ، الثاقب روشن۔ تو یہ قسم کھا کے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ان کل نفس، ان کا لفظی معنی تو اگر ہوتا ہے، لیکن جب بھی ان والے جملے کے بعد درمیان میں کہیں الا آ رہا ہوتا ہے، تو جیسے یہاں پر لما آیا ہے، لما بھی اسی قسم میں سے ہے جو کہ الا کی قسم ہے، تو عام طور پر الا استعمال ہوتا ہے، یہاں پر لما استعمال ہوا ہے، تو ان کا معنی دونوں کا ایک ہونے کی وجہ سے، تو جہاں بھی الا اصل میں آتا ہے یا یہاں جیسے لما آیا ہے تو ان کا معنی یہاں پر نہیں ہو جائے گا، اگر کی بجائے نہیں۔ ان کل نفس نہیں ہے ہر جان، ان نہیں ہے کل ہر ایک، نفس جان، لما مگر ہے، لما کا معنی بھی وہی جیسے اللہ کا معنی مگر ہوتا ہے، لما مگر ہے، علیہا علا اوپر، ہا اس کے، اس سے مراد نفس جان، تو علیہا اوپر اس کے، حافظ حفاظت کرنے والا، محافظ، تو ہر جان جو ہے اس پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن انداز یہ ہے کہ کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے، یعنی ہر جان کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو بعض مفسرین نے تو اس سے مراد وہ کرامن کاتبین لیے ہیں کہ جو ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ہر وقت لکھتے ہیں اس کے قول اور عمل کو۔ تو یہاں کیونکہ وہ اعمال جو لکھنے ہیں وہ تو انسانوں کے لکھنے ہیں، ہر جان کے تو نہیں ہیں، اور جان سے مراد تو پرندہ بھی ہے، جان سے مراد کوئی درندہ بھی ہے، جانور بھی ہے، حشرات الارض بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، یہ سب جان ہے، نفس ہے۔ تو ہر جان پر محافظ مقرر کا مطلب یہ ہے، بیٹے آپ سیدھے ہو کے بیٹھو،
ہر جان پر ایک محافظ مقرر کا یہ مطلب ہے کہ چاہے کوئی انسان ہے اور چاہے انسانوں کے علاوہ کوئی اور جان ہے، ہر جان پر اللہ نے ایک محافظ مقرر کیا ہوا ہے، فرشتہ۔ اصل میں اس کے ذمے کیا بات ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کو اس جان کے اوپر جو لاگو کرنے کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، وہ فرشتے، جو ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو دل میں بات ڈالنی ہے کسی کے نیکی کی، اچھائی کی، تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے یہ فرشتہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ خدا نہ خواستہ کہیں پر بم دھماکہ ہوا ہے لیکن اس کی ابھی موت نہیں آئی، یہ بندہ وہاں پر ہے، بالکل اس کی رینج میں ہے، بم دھماکے کی رینج میں، لیکن ابھی اس کی موت نہیں آئی ہوئی، اور اس کو نہ زخم لگے نہ مرے، بم کی رینج میں بھی ہے لیکن نہ زخم لگنا ہے نہ مرنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہونا۔ تو کئی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر جب وہ دھواں اور دھول ختم ہوتی ہے دھماکے کی تو وہاں دیکھو تو ایک بندہ نکلتا ہے، اس میں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا۔ تو ایسا بندہ وہاں پر ایسی جگہ پر اس کو محفوظ رکھنا، اللہ کے فیصلے کو اس پر لاگو کرنا، اس میں فرشتہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات بہت سارے جو ہیں جانوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، ہر جان کے ساتھ، کہیں پر کسی کو کوئی جو اللہ کا فیصلہ اس پر لاگو ہونا ہے، اس کو زخمی ہونا ہے، یا اس کو کہیں پر کوئی ایسی چوٹ لگنی ہے جس سے اس کی موت واقع ہونی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ فرشتے پھر اپنا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہر جان کے اوپر ایک محافظ مقرر ہے، اور وہ محافظ اللہ کے فیصلوں کو اس جان کے اوپر لاگو کرنے میں اپنا وہ جو ڈیوٹی اللہ نے اس کی لگائی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی جان نہیں ہے جس پر محافظ نہ ہو۔ ہمارے جو ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان میں یہ بھی شامل ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ جو ان کے بارے میں تفصیلات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری ان پر یقین اور ایمان رکھنا۔ تو تعداد میں فرشتے کتنے ہیں؟ ظاہر ہے اب جب ہر جان جو ہے اس پر فرشتہ ہے تو جانوں کا جب شمار نہیں ہے تو فرشتوں کا شمار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ زمین پر حال ہے، اور آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تھوڑی سی جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو۔ تو اسی طرح بیت المعمور کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ہر وقت، یعنی بیت المعمور وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پر ہے، وہاں وہ بھی عبادت گاہ ہے فرشتوں کی، وہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر ایک وقت میں 70,000 فرشتہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ انسانیت بنی ہے تب سے وہ عبادت کا سلسلہ جاری ہے، تو ایک دفعہ جو 70,000 فرشتے عبادت کر کر چلے جاتے ہیں دوبارہ ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ تو پھر فرشتوں کی تعداد کتنی ہوئی، کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں نہیں اندازہ۔ جیسے اس کائنات کے مالک کو اس کی شان ہے اور اس نے اپنی قدرت سے جیسے جتنی تعداد فرشتوں کی مقرر کی، ہم سب کو مانتے ہیں کہ سارے برحق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ تو ہر جان پر ایک محافظ ہے۔ ان کل نفس، نہیں ہے ہر جان، لما مگر ہے، علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا۔ پھر فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ، پس یہ پھر لام جو ہے اس کا معنی چاہیے کہ، فل پس چاہیے کہ، ینظر دیکھے، نظر مارے دیکھے، الانسان انسان، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما من سے، ما جو، مما کس چیز سے، یہاں ما جو ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ مما سے، اور ما کا معنی کیا؟ مما کس چیز سے، خلقا پیدا کیا گیا۔ یعنی یہ انسان جو ہے اپنی جو حقیقت ہے اور اپنی جو اوقات ہے اسے بھولا ہوا ہے کہ تھا کیا، اس کی حیثیت کیا تھی۔ اب یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کو اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو کہتے ہیں کہ اپنی اوقات تو یاد کرو۔
فل پس چاہیے کہ ینظر الانسان دیکھے انسان مما خلق کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلقہ پیدا کیا گیا، من سے مائن پانی، من مائن پانی سے، یہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، خلقہ پیدا کیا گیا، من سے مائن پانی، دافق اچھلتا ہوا، تو پیدا کیا گیا من مائن دافق اچھلتے ہوئے پانی سے، یرحم کرو۔ تو پانی جو ماں باپ کی کمر سے نکلتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو کیونکہ اچھل کر جوش کے ساتھ نکلتا ہے، اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ انسان اپنی حقیقت کو تو دیکھے کہ پیدائش اور اس کی اصلیت تو ایک پانی کا قطرہ ہے جو کہ اچھلتا ہوا ہے یا اچھل کر نکلنے والا ہے۔ خلقہ پیدا کیا گیا من مائن پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے، اور وہ پانی جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، یخرجو، خارجہ یخرجو نکلتا ہے، من سے بین درمیان، الصلب کمر، پیٹھ یا کمر، جسے پنجابی میں کنڈ کہتے ہیں، تو کمر کے والترائب، اور الترائب سے مراد ہے پسلیاں، پسلیاں یا سینہ، مطلب الترائب سے مراد لفظی طور پر پسلیاں ہیں، اور پسلیوں سے مراد کیونکہ پسلیوں سے جڑ کر سینہ بنتا ہے، پسلیوں کے جڑنے سے، تو اس لیے اس کا معنی سینہ بھی کیا جاتا ہے اور پسلیاں بھی کیا جاتا ہے، ہم سینہ ہی کریں گے، مراد اس سے سینہ ہے، ویسے لفظی طور پہ پسلیاں، کہ جو نکلتا ہے وہ پانی، جو چلتا ہوا پانی ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ نکلتا ہے من بین الصلب کمر کے درمیان سے، والترائب اور چھاتی کے درمیان سے یا سینے کے درمیان سے۔ سائنٹیفکلی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی جو ہے باپ کی کمر سے نکلتا ہے اور ماں کی چھاتی سے، اور وہ پانی جب ملتا ہے تو پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یخرج وہ نکلتا ہے من بین درمیان سے، الصلب کمر کے، والترائب اور سینے کے۔ تو یہ انسان کو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ تو تھا کیا، تیری حیثیت کیا تھی، تجھے اللہ تعالیٰ نے رنگ روح دیا، قد کاٹ دیا، علم دیا، اور تو اب اس مالک کے سامنے ہی اس کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کے سامنے بغاوت کرتا ہے۔ اور پھر اس کو سمجھایا کہ تو اب چلیں، تو اپنی اصلیت کو تو بھول گیا ہے، تو اب تو بڑا فن خواں بن گیا، تو کیا تیری یہ جوانی اور تیری یہ جو فن خواں بننا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تجھے تو موت آنی ہے، اور تیرے رب کو تو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ تجھے کھینچ کے اپنی طرف لے آئے۔ انہو بے شک وہ، علا اوپر، رجعہ رجعن لوٹنا ہی اس کا، علا رجعہ اس کے لوٹانے پر یا لوٹنے پر، لا قادر، لا ضرور، قادر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ اللہ جس سے تو باغی ہوا پھرتا ہے، جس نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر کے ایک بڑا خوبصورت انسان بنایا، تو تیرا حق تھا، تیرا فرض تھا کہ تو اس مالک کی عظمت کو پہچانتا اور اس کے حکموں کا فرمانبردار مسلمان بنتا، لیکن تو اس سے باغی ہو گیا اور سمجھتا یہ پھرتا ہے کہ تجھے شاید نہ موت آنی ہے، نہ تجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہو بے شک وہ، علی رجعہ اس کے لوٹانے پر، لقادر ضرور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آج کا سبق اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے جی۔ تو جو آیات پڑھی ہیں دوبارہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما اور کیا، ادراکا معلوم ہے آپ کو، مت طارق کیا ہے رات کو آنے والا، النجم ستارہ ہے، الثاقب روشن، ان کل نفس نہیں ہے ہر جان، لما مگر ہے،
علیہا اوپر اس کے، حافظ حفاظت کرنے والا یا نگہبان۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنْظُرْ بس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما کس چیز سے، خلقہ پیدا کیا گیا، خلقہ پیدا کیا گیا، مما ان پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے، یا پیدا کیا گیا مما ان دافق اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج جو نکلتا ہے، من بین الصلب کمر کے درمیان سے، والترائب اور سینے کے، یعنی کمر اور سینے کے درمیان سے، انہو بے شک وہ، علی اوپر، رجعی اس کے لوٹانے پر، لقادر ضرور قدرت رکھنے والا ہے۔